الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم کو دوزخ سے بچایا، ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے. بھئی آمنہ کے لال یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو. جب میں اس لفظ پر آؤں گا آمنہ کے لال نے تو آپ نے سب نے تھوڑا ساتھ میں بولنا زور سے، بڑا مزہ آئے گا. اور جب اس کے محبوب کا نام آپ لوں گے تو وہ بھی بڑا خوش ہو جائے گا. تو دیکھیں میں جب آپ کو ایسا اشارہ کہوں تو آپ نے میرے ساتھ و ساتھ بولنا آمنہ کے لال نے. ہم کو دوزخ سے بچایا، آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا، آمنہ کے لال نے. دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی، دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی. ان کو سینے سے لگایا، آمنہ کے لال نے. پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا. معجزہ یہ بھی دکھایا، بولو آمنہ کے لال نے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل عزت احترام علماء کرام، حفاظ قرآن مبین،
اور مل کالونی، گیندلال مل کالونی کے میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا اس احسان پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس رب نے، اس پروردگار نے، اس مالک نے آج ہم سب کو دین کی محفل میں جمع فرمایا۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہر شخص نے آمین کہنا۔ میں اس لیے آمین کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہے، بوڑھے حضرات بھی ہے، کچھ جوان ایسے بھی ہے کہ جن کی جوانی بے داغ ہے، پاک ہے، اللہ نہ معلوم کس کی آمین کو قبول کر لے گا اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے آمین کہنا۔ میرے مولا تو آج کے ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، آج کی ہماری اس حاضری کو میرے مولا تو بے انتہا قبول فرما۔ زور سے کہہ دو آمین۔ پھر ایک دعا، بڑی پیاری دعا، اے اللہ، او میرے مالک، او ہم سب کے خالق، او ہم سب کے پیدا کرنے والے، میرے مالک تو ہم سب کو جب تک بھی زندہ رکھ، میرے مولا تو ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، آمین۔ اور میرے مولا تو ہم کو جب بھی موت دے تو میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ دوستو دیکھو، قرآن پاک کی ایک آیت آپ نے کبھی سنا ہوگا، اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، دنیا کی زندگی میں رتی برابر بھی اگر اچھا کام کیا تو اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو میں تجھے تیری آنکھوں کے سامنے لاؤں گا۔ آج یہ معمولی کام نہیں ہے۔ مولانا دانش صاحب، یہ جوان اور کچھ ذمہ دار میرے گھر پر آئے اور مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مفتی صاحب ہم کو وقت چاہیے۔ آج جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا، پیسہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اور بارش آ گئی تو بلڈ پریشر سمجھے آپ بڑھ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ لیکن میرے یارو، یہ بہت بڑا کام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، او میری بندیوں، اگر دنیا کی زندگی میں تم نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس نیکی کے ثواب کو اور انعام کو تمہاری آنکھوں کے سامنے لاؤں گا۔ یہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جن لوگوں نے پروگرام سجایا ہے، جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی نا، اللہ کے دربار میں تو اللہ یاد دلائے گا، میرے بندے یاد ہے تو نے میرے ایک بندے کو بلایا تھا اور دین کی بات کروایا تھا۔ او میرے یارو، اللہ کہے گا او میرے بندو، او گیندلال میل کے لوگوں، او جوانوں، تم کو یاد ہے تم نے ایک دین کی مجلس سجائی تھی۔ اب ہم لوگ تو چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں ہر چیز نہیں رہتی۔ ابھی اگر 1 مہینے کے بعد میں جنہوں نے بلائے ان سے پوچھو، 1 مہینے کے بعد ہی پوچھو کہ مفتی صاحب کو کون سے دن بلائے تھے ہم نے، تو 1 مہینے کے بعد میں یہ آدمی بولے نا شاید 7 اگست کو آئے تھے، اور آج کتنی اگست ہے؟ ارے بولو نا بھائی، 5۔ تو ہم تو بھول جائیں گے کہ ہم نے کب نیک کام کیا تھا، لیکن وہ خالق، وہ مالک ایسا ہے کہ ایک ایک لمحہ یاد دلائے گا کہ او گیندلال میل کے جوانوں، تم نے پیسہ خرچ کیا تھا، تم نے محنت کی تھی، اور محرم کے مہینے میں حسین کی شہادت کو سنانے کے لیے، اور محرم کے مہینے میں میری باتوں کو اور میرے نبی کی باتوں کو سنانے کے لیے تم نے ایک محفل سجایا تھا۔ او میرے بندو، یہ لو اس کا انعام آج یہ ہے، دیا جائے گا اللہ کے یہاں۔ ہم بھول جائیں گے، وہ خالق نہیں بھولتا ہے۔ اور میرے جوانوں، میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے ہم کو زندگی دیا، ورنہ 2 سال جو گئے ہیں نا کورونا کے، بڑے خطرناک گئے ہیں۔
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی جوان، کئی ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں کہ جو کورونا کے موقع پر دنیا سے چلے گئے۔ میں گیند لال میل والوں آپ سے پوچھتا ہوں، میں گیند لال میل والوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کورونا کے ان 2 سالوں میں ہمارے جان پہچان کے لوگ دنیا سے گئے نہیں؟ ارے بولو بھائی، گئے ہیں۔ یہ خدا کا شکر ہے، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو زندگی دے دیا، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میرے جوانوں کے لال میل کے جوانوں، میں 4 مہینہ تک کے کورونا کے موقع پر کورونا کے مریضوں کے بیچ میں رہا، میں 4 مہینے تک کے دواخانے میں رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہٹے کٹے جوان، باڈی بلڈر جوان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے تھے۔ اچھے جوان گئے، مضبوط قسم کے جوان، وہ کیا بولتے اس کو، 6 گٹلیا، کیا بولتے اس کو، بسکٹ، 6 پیک۔ کیوں؟ ایسے مضبوط جوانوں کو میں نے تڑپ تڑپ کر کورونا کے موقع پر دم توڑتے دیکھا ہے۔ آج میرے جوانوں، او میری بہنوں جو میری باتیں سن رہی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس خالق نے، اس مالک نے اس سال کا رمضان بھی ہم کو دکھایا، بقرعید بھی ہم کو دکھایا، اور اب جس مہینے میں ہم داخل ہو گئے یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، یعنی یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حرام کے معنی ہوتے ہیں بڑے احترام والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور سن لو، صرف اشارہ سمجھ لو کہ یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے کہ اسی مہینے کے اندر 10 تاریخ کو، 10 محرم کو، حضرت آدم علیہ السلام، کون ہے حضرت آدم؟ پوری دنیا کے باپ، سب کے باپ ہے کون؟ سب کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم، اور سب کی ماں ہے حضرت حوا۔ سنو، 10 محرم کا دن ایسا برکت والا دن ہے کہ ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام اور ہمارے ابا پوری کائنات کے سب کے باپ آدم ہیں۔ انگریز سے بھی پوچھو کہ دنیا کا پہلا آدمی کون تھا تو وہ تھوڑا منہ ٹیڑھا کر کے بولیں گے ایڈم، لیکن ہے کیا؟ آدم، لیکن سب کیا بولیں گے؟ ایڈم۔ سب کے، بالکل سب کے باپ کون؟ آدم، اور سب کی ماں حوا۔ اس اعتبار سے آج میں ہندو بھائیوں میں تھا تو میں نے ہندو بھائیوں میں بھی یہ بات کہا، میں کانگریس بھون میں تھا وہاں پر بھی میں نے بات یہ کہا، اور ہندو بہنیں بھی موجود تھی وہاں پر میں نے یہ کہا کہ او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور اب ہم کو سب کی فکر کرنا ہے۔ یہاں جو بات ہوگی نا، یہاں جو بات ہوگی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ محرم کا مہینہ، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ گجرات کا ایک ہندو ٹیچر ہے، جو ہندو ٹیچر ایسے 200-300 بچوں کو اسکولوں میں، ہندو ٹیچر ہندو اسکول میں ہندو بچوں کو حضرت حسین کی شہادت کا بیان کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے بارے میں گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ گاندھی جی نے حضرت حسین کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے حسین جیسے 72 ساتھی، اگر ایسے ساتھی اگر مجھے مل جاتے، حسین جیسے 72 ساتھی، تو اور بھی 20-30 سال پہلے انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیتا۔ یعنی سمجھو کہ حسین کی طاقت کیا ہے، حسین کا پاور کیا ہے۔ آج یہ محرم کا مہینہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ماں حوا، ہمارے ابا آدم، اللہ نے ان کو ملایا۔ جب یہ جنت سے نکالے گئے تھے اور دنیا میں بھیجے گئے تھے تو الگ الگ کونوں میں بھیجے گئے تھے، لیکن آتا ہے کہ 10 محرم کا مبارک دن تھا کہ جس دن اللہ نے ہماری ماں اور ہمارے ابا آدم اور حوا کو ملایا۔ 10 محرم کا ہی دن تھا۔ سنو یہ کتنا برکت والا دن ابھی 4 دن کے بعد آئے گا۔ 10 محرم کا ہی دن تھا کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر لگی تھی۔ وہ پورا واقعہ ہے، بیان نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے، کہ حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا عذاب آیا، پانی کا، اور ایسا خطرناک عذاب آیا کہ زمین کے ہر حصے سے، یہاں تک کہ گھروں کے چولہے میں سے بھی پانی نکل رہا تھا، خطرناک عذاب تھا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے پانی کا عذاب آیا دبئی میں،
UAE میں, متحدہ عرب امارات میں وہاں عذاب آیا. لیکن کیوں آیا؟ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کو چھیڑنے کی کوشش کی اور وہاں بارش کم ہوتی ہے. تو بولے ترقی زیادہ ہو گئی تو اپن بادلوں کو پھوڑ کے بارش کریں گے. ٹائم نہیں میرے پاس, سمجھ لیں آپ. دبئی میں ابھی اتنا خطرناک عذاب آیا کہ مصنوعی طریقے سے بادلوں کو چھیڑنے کی کوشش کیے, اللہ کی قدرت کو چھیڑے. آج دبئی اور UAE وہ پورا ملک ڈوب گیا, یوں سمجھے کہ تباہی ہی تباہی ہے. تو ایسے ہی حضرت نوح کے زمانے میں پانی کا عذاب آیا تھا. محرم کا مہینہ اتنا برکت والا ہے. سنو گیندلال میل کے میری بہنوں, میرے جوانوں, کہ محرم کا مہینہ تھا کہ اللہ نے حضرت نوح کو بھی جو نجات بخشی اس عذاب سے, تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی. اور سنو حضرت موسیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا, میں اسپیڈ میں بولتے جا رہا ہوں. حضرت موسیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا مبارک دن 4 دن کے بعد آنے والا ہے. حضرت موسیٰ فرعون سے مقابلہ کر رہے تھے اور فرعون وقت کا ظالم بادشاہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کے ماننے والوں کو ستا رہا تھا. 10 محرم کا دن ایسا دن تھا کہ اللہ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو نیل کے دریا میں, ندی میں ڈبا دیا اور حضرت موسیٰ کو سمندر سے اس دریا سے پار کر دیا. تو وہ دن بھی تھا 10 محرم کا دن. میں بات کیا سمجھا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی برکت والا دن ابھی آنے والا ہے. یہ محرم کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے. اس محرم کے مہینے میں جہاں ڈھیر سارے واقعات ہوئے ہیں, بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, دنیا جانتی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں نبی کے لاڈلے نواسے, نبی کے چہیتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی 10 محرم کو ہوئی ہے. اب ہم کو تھوڑی سی جھلک سننا ہے کہ حسین کون. حسین نبی کے وہ لاڈلے نواسے تھے کہ یارو سنو, حسن حسین یہ نبی کے 2 نواسے, ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا نے اپنی زبان سے کہا کہ جنت میں جوانوں کے جو سردار رہیں گے وہ حسن اور کس کے سردار؟ اپن بولتے نا یوا ادھیکش, بولتے نا, تو جنت میں یوا ادھیکش کون رہیں گے؟ نبی کے یہ دونوں نواسے حسن حسین. اور نبی اتنی محبت کرتے تھے ان دونوں نواسوں سے کہ اگر پیارے آقا نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں تو کھیلتے کھیلتے یہ نواسے کبھی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے. تو نبی کو اتنی محبت تھی کہ نبی ان نواسوں کو جو سجدے میں پیٹھ پر بیٹھ گئے ہیں, بچوں کی عادت ہوتی ہے گھروں میں بھی دیکھو, جو عورتیں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے جو بچے رہتے گھر میں 1.5 سال کے 2 سال کے, تو وہ سجدے کی حالت میں کبھی کبھی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو نبی جھڑکتے نہیں تھے, نبی پھینکتے نہیں تھے. نبی کو ان نواسوں سے اتنی محبت تھی کہ تھوڑا سا سجدے کو لمبا کر دیتے تھے تاکہ نواسے تھوڑی دیر, ارے بولو, تو کتنی محبت ہوگی, کتنی محبت ہوگی. اور اتنی محبت کہ نبی یہ بھی کہتے ہیں دنیا والوں سے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور نبی نے یہ بھی کہا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا. اور جوانوں, جو حسین سے نفرت کرے گا, نبی کے نواسوں سے نفرت کرے گا, یقین ہے ہمارا کہ اس کو نفرت کرنے والے کو جنت نصیب ہی نہیں ہو سکتی. اب یہ چھوٹے سے وقت میں آپ کو بہت کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں. محرم کا مہینہ ہے اس لیے محرم سے بات شروع کیا کہ اسی 10 محرم کو قوم نے نبی کے اس نواسے کو, حسین کو شہید کیا, بڑی بے دردی سے مارا, شہید کیا, پورے خاندان کو مارا, جوانوں کو ختم کیا. اور یاد رکھو مسلمانوں, ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ مارنے والے کوئی دوسرے نہیں تھے. کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور جوانوں, حسین کو ستانے والے, نبی کے ان لاڈلے نواسوں کو مارنے والے, نبی کے ان لاڈلے نواسوں کو شہید کرنے والے, ان کے خاندان کو مارنے والے, میں کھل کر کہہ رہا ہوں, ہندو بھائی بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں کہ نبی کے ان لاڈلے نواسوں کو مارنے والے کوئی رمیش پرکاش کیلاش اور گنیش نہیں تھا.
ہمارے اپنے تھے. یعنی اس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ حسین کی جو لڑائی تھی، آج حسین کا پیغام، حسین کی زندگی کا اہم پیغام، کیونکہ ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا، حسین کی لڑائی کس بات پر تھی؟ حالانکہ اس وقت ظالموں نے حسین سے یہ کہا، کیا کہا؟ ظالم جو ہے نا وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے. غور سے سنا، بالکل سادے انداز میں یا خاندیشی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا، پھاڑے پھاڑے ایک دم. سمجھ رہے آپ کہ ظالم یہ چاہتے تھے کہ ہم بادشاہ بنیں. اور اب یہاں سے انٹرسٹنگ کہانی ہے. حضرت حسین کو وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم نبی کے لاڈلے نواسے ہو، ہم تم کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن تم ہم کو پاٹھمبا نہیں دے رہے. پاٹھمبا سمجھتے نا؟ پاٹھمبا سمرتھن جلدی سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا؟ تو اب بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ حسین سے وہ کہتے تھے کہ ہم بادشاہ بنیں گے. یزید کہتا تھا کہ بادشاہ میں بنوں گا. حسین کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا نواسا زندہ ہے. آج کیا لڑائی تھی؟ کیا حسین بادشاہ بننا چاہتے تھے؟ نو نو نو، حسین بادشاہ نہیں بننا چاہتے تھے. حسین کا یہ کہنا تھا کہ امت کا بادشاہ، امت کا ذمہ دار، قوم کا ذمہ دار وہ بنے گا جو نشہ نہ کرتا ہو. قوم کا ذمہ دار وہ بنے گا جس کو ناچ گانے کا شوق نہ ہو. قوم کا ذمہ دار وہ بنے گا جو اللہ کی ماننے والا ہو. قوم کا ذمہ دار وہ بنے گا جو گناہوں سے دور ہو. اور جس شخص کو بادشاہ حسین کے سامنے بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی وہ ایسا شخص تھا. سنو، آج اگر حسین سے رتی برابر بھی اگر محبت ہے تو سنو، حسین سے وہ ظالم کہتے تھے کہ اگر تم چاہو تو تم کو محبت کے ساتھ تمہارے نبی نانا کے شہر مدینہ چھوڑ دیا جائے گا. تم یہاں تک آ گئے ہو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا عزت کے ساتھ، مگر تم بیچ میں نہ آؤ، تم ہمیں پاٹھمبا دے دو، تم ہمارا سمرتھن کر دو. تو حسین کہتے تھے کہ نہیں، ایک ایسا شخص مسلمانوں کا ذمہ دار بننے جا رہا ہے جو ناچ گانا بھی کرتا ہے، جو نشہ بھی کرتا ہے، جو گناہ بھی کرتا ہے، جو فسق اور فجور میں گناہوں میں مبتلا ہے. تو حسین نے یہ کہا کہ نہیں، اگر میں نے ایسے شخص کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا اور اس کا وروଧ نہیں کیا تو پھر میں میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. جھگڑا کیا تھا؟ یہ تھا. آج میں نے مدینہ مسجد میں کہا نا کہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ حسین نے شہادت دی، حسین شہید ہو گئے. حسین پورے خاندان کے ساتھ، اپنے پورے بچوں کے ساتھ شہید ہونا حسین نے پسند کیا. لیکن حسین نے نشہ کرنے والے کو ذمہ دار بنتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نشہ حرام ہے، شراب حرام ہے. کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ کیا ہے مفتی صاحب وہ آیت؟ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. حسین جانتے تھے کہ جو ذمہ دار بننے والا ہے وہ نشہ بھی کرتا ہے. حسین جانتے تھے کہ جو ذمہ دار بننے والا ہے وہ ناچ گانا بھی کرتا ہے. اور حسین کہتے تھے میں نے میری زندگی میں میرے آنکھوں کے سامنے ایسے شخص کو ذمہ دار بننا دیکھتے ہوئے پسند کر لیا اور خاموش رہا تو میں میرے نانا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا. کیونکہ وہ نشہ کر رہا تھا، نشہ کرتا تھا. جو ذمہ دار بنتا ہے. اور اسلام نے کہہ دیا کہ نشہ شراب حرام ہے. اور یاد رکھو اسلام نے پہلے سے کہہ دیا کہ نشہ حرام ہے، شراب حرام ہے. کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ وہ خالق، وہ مالک جو ہماری رگوں کو جانتا ہے. جیسے جو کمپنی گاڑی بناتی ہے نا، جو کمپنی فریج بناتی ہے، گاڑی بناتی ہے، موبائل بناتی ہے، وہ کمپنی جانتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ابھی آپ فریج لینے جاؤ تو اتنی سی کتاب کمپنی دیتی ہے، موبائل لینے جاؤ تو ڈبے میں اتنا سا 4-5 پیج کا لکھیل ملتا، تو اس میں لکھیل رہتا، کمپنی لکھتی کہ دیکھو اس کو ایسا استعمال کرنا تو یہ صحیح طریقے سے کام کرے گا. تو جس کمپنی نے ہم کو بنائی، سمجھ گیا، جس کمپنی نے ہم کو بنائی وہ کمپنی جانتی ہے کہ یہ نشہ کرے گا تو ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، یہ نشہ کرے گا تو باپ کو گالیاں دے سکتا ہے، یہ نشہ کرے گا تو بیوی کو مار سکتا ہے، یہ نشہ کرے گا تو بیوی کو گالیاں دے سکتا ہے، یہ نشہ کرے گا تو مجھے کہتے ہوئے
شرم آ رہی ہے کیونکہ میرا چینل ہے, میرے پاس مولانا مفتی صاحب ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ مجھے سناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نشے کی حالت میں ایک شخص نے اپنی سگی بہن یا سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا. کیونکہ جب نشہ کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ عقل ختم ہو جاتی ہے. کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور جب عقل ختم ہو جائے گی تو اب اس کو حلال حرام, ماں بہن بیوی بیٹی میں فرق محسوس نہیں ہوگا. نشہ کرے گا تو زنا کرنا آسان, نشہ کرے گا تو مرڈر کرنا آسان, نشہ کرے گا تو کسی کا قتل کرنا آسان, نشہ کرے گا تو ماں کو لات مار بھی سکتا ہے, نشہ کرے گا تو باپ کو گالیاں بھی دے سکتا ہے. اس لیے ہم کو جس مالک نے پیدا کیا اس مالک نے, ہماری کمپنی کے مالک نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی صحیح اس وقت چلے گی جب تم نشہ سے دور رہو گے. آج بڑے بڑے مرڈر کے کیسز کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ارے بولو, نشے کی وجہ سے, شراب کی وجہ سے. اور حسین, اگر حسین سے سنو, اگر حسین کے ماننے والے ہو اور حسین کی یاد مناتے ہو تو سنو, حسین شہید ہو گئے, معصوم بچوں کو خاندان کے دیکھا شہید ہوتے ہوئے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ حسین کی لڑائی تھی کہ ایسا شخص جو نشہ کرتا ہے, ایسے شخص کو تو حسین اپنے سامنے بادشاہ بنتے ہوئے نہیں دیکھیں گا. اور آج حسین کا ماننے والا نشہ کر رہا ہے, الگ الگ قسم کے نشے کر رہے ہیں. کیوں؟ کوئی کھانسی کی بوتل کا کر رہا ہے, کوئی وہ پنچر کے جو ٹیوب آتے ہیں اس کا کر رہا ہے نا, کوئی پڑی کا نشہ کر رہا ہے, کوئی بیڑی کا نشہ کر رہا ہے, کوئی سگریٹ کا نشہ کر رہا ہے. اور نشے میں جو ہے آج مجھے کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے کہ نشے کی حالت میں باقاعدہ کینسر میں ہم جوانوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. بیٹھے رہو آپ اطمینان سے, مائک تو چلے گا نا, مائک چلے گا نا, بندہ صاحب بیٹھے رہو بھائی, بات اچھی ہو رہی ہے نا, آپ بیٹھے رہو. بھیگتے کہ نہیں بھیگتے کبھی اپن؟ سن لو آپ تھوڑی دیر میں بہت اہم بات کہ نشے کی حالت میں حسین نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی نشہ کرنے والا امت کا ذمہ دار بنے, امت کا بادشاہ بنے. حضرت حسین نے یہ پسند نہیں کیا. تو آج مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ بولو زور سے, ایک بار زور سے, ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ حسین کے. تو اب سنو, حسین کے چاہنے والے ہیں تو نہ ہم نشہ کریں گے, نہ اپنے محلے میں نشے کو پھیلنے دیں گے. کہو انشاءاللہ. ہم اپنے محلے میں نشے کا کاروبار ہونے نہیں دیں گے, ہم اپنے جوانوں کی زندگیوں کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پیسوں سے نشہ خرید کر اپنے گردوں کو خراب کر رہے ہیں. پیسوں سے میری قوم کے جوان نشہ خرید کر, پیسوں سے پوری خرید کر میری قوم کے جوان کینسر کا شکار ہو رہے ہیں. میں نے ابھی 2 جوانوں کو دیکھا, مجھے بڑا چاہتے تھے, بڑا پسند کرتے تھے. میں نے 2 جوانوں کو دیکھا, سنو ایک منٹ آپ ادھر جانو, میں نے 2 جوانوں کو دیکھا. میں نے ان سے زور سے کہا, کیا کہا میں نے زور سے کو؟ السلام علیکم. جواب دو ذرا. وعلیکم. اب میں نے 2 جوانوں کو بھی سلام کیا, مجھے ملے بہت دنوں کے بعد, تو میں نے سلام کیا. تو میں نے جواب کیسے دی دیکھو, بولے پھر میں کیا ہوا ہے, تو بولے منہ نہیں کھول رہا نا مفتی صاحب. تو یاد رکھو, نشے کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. اور آخری بات سن لو میری بہنوں کہ یہ محرم کا مقدس مہینہ ہے, یہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے. عاشورہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے, نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ ان کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا. 10 محرم کو کہو انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. 9 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. اب میں 2 باتیں سمجھا کر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. آپ بالکل برداشت کریں گے, بنداس چل لوگوں برداشت کریں گے. آج کس کے نام پر؟ ارے بولو کس کے نام پر؟ اور دوسرا کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر. کس کے نام پر؟ حسین کے نام پر. ارے یہی حسین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے رہے, اور آج ہم پانی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. 10 محرم کو
روزہ رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ 9 محرم کو روزہ رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور میں صاف طور سے کہوں گا کہ دیکھو محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ بھی برسات کے موسم میں آیا، کیونکہ محرم میں بہت سارے لوگوں کے آنگ میں بہت کچھ بھی آ جاتا اور اتنا زبردست آتا ہے کہ بہادر آگ پہ نہیں اٹھتا۔ یہاں ہے کہ نہیں وہ بھی معلوم مجھے، لیکن میں نے ہمارے گاؤں میں دیکھا، چھوٹا تھا میں۔ اچھا محرم کو بدنام مت کرو، او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، محرم اسلام کے مہینے کو بدنام مت کرو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج کینہ لال میل میں سچی بتاؤ، ہمارے ہندو بھائی یہاں رہتے کہ نہیں رہتے؟ اب ان کو کیا لگے گا کہ ہم جیسے باولے چالے کر رہے ہیں تو ان کو لگے گا اچھا محرم میں ایسا کرنا پڑتا ہے نا، آگے میں کودنا پڑتا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں بلڈانا بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ سنو بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ 3 سال پہلے میں بلڈانا بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میری گاڑی پر اس وقت ڈرائیور ایک ہندو تھا، شرما نام کا۔ پہور میں وہ چائے پینے کے لیے رکا تو 2-3 لوگ اس کو نظر آئے جو باغ بنے ہوئے تھے۔ کیا بنے تھے؟ باغ معلوم ہے؟ شیر۔ تو اب وہ باغ بنے ہوئے تھے، تو سنو ہم بدنام کیسا کر رہے ہیں اسلام کو؟ وہ باغ بنے ہوئے تھے۔ تو دھیرے سے شرما نے گاڑی چلاتے چلاتے مجھ سے پوچھا، مفتی صاحب محرم کے مہینے میں ایسا بننا پڑتا ہے کیا؟ تو مطلب تھے کو میں دکھ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باولی حرکتیں کر کے، باولے چالے کر کے ہم خود دین کو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ او یارو محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ اچھائیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ ارے سنو کربلا کا میدان ہے، حسین کو معلوم ہے کہ یہ ظالم بڑی تعداد میں ہے، فوج ان کے پاس میں ہے، بادشاہ یہ ہے، ہتھیار ان کے پاس میں ہے۔ حسین کو معلوم ہے کہ یہ شہید کر دیں گے، مار دیں گے، لیکن حسین نے یہ پسند کیا، مگر نشہ کرنے والے کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ اور سنو او میری بہنوں، او میرے کینہ لال میل کے جوانوں، سنو بڑی خطرناک بات یاد آ گئی کہ سنو اگر حسین سے رت کی برابر بھی محبت ہے تو کربلا کے میدان میں جب دشمن تیر چلا رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی نبی کے نواسے حسین نے اور نبی کے گھر والوں نے، ان کے خاندان نے کربلا کے جنگ کے میدان میں بھی نماز چھوڑنے کو پسند نہیں کیا۔ آج ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ محرم میں آپ دیکھو کہ 10 محرم کو حسین شہید ہوئے ہیں، نماز نہیں چھوڑا، دشمنوں کی تیریں چل رہی ہے، لیکن نماز کے وقت میں نماز حسین نے اور حسین کے خاندان والوں نے، حسین کے گھر کے جوانوں نے نماز کربلا کے میدان میں بھی نہیں چھوڑا۔ او جوانوں سچی بتاؤ کہ آج محرم کے مہینے میں بھی ہماری مسجدوں میں ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آج آپ کی مسجد میں آیا ہوں، مولانا دانش صاحب، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کینہ لال میل کے جوانوں، آپ کی مسجد میں آ کر روح خوش ہو گئی، دل خوش ہو گیا۔ اتنی شاندار مسجد، شاندار انداز میں ماربل لگا ہوا ہے، بہترین انداز میں اس اللہ کے گھر کو بنایا گیا۔ میں تو تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو لوگ ماسٹر کالونی، اقصا نگر اور بڑے بڑے محلوں میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، میں تمہارے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مالداروں کو بھی اتنی اچھی مسجد بنانے کی توفیق نہیں۔ کینہ لال میل والوں تم دلدار ہو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے اور کم بھی دیا ہے تو تم کو دل دیا ہے، اس لیے آج طے کر لو کہ ہم حسین کے عاشق ہیں اور ہم نشہ، ارے بولو نشہ نہیں کریں گے، اور اپنے محلے میں بھی نشے کو پھیلنے نہیں دیں گے۔ ابھی دیکھو تھوڑے دن پہلے خبر آئی، کیا خبر آئی؟ ایس پی صاحب نے، پولیس والوں نے ایس پی صاحب نے جب یہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ نے ریڈ ڈالا تو چوری چھپکے نشے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ او میرے بھائیوں جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، او میری بہنوں سنو، جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر تم نشے کا کاروبار کرو گے اور یہ اللہ کے بندوں کی زندگی سے کھیلو گے، کسی کے بیٹے کی زندگی سے کھیلو گے اور اس کو نشے کا سامان پراؤ گے، اس کو ڈرگس پراؤ گے، اس کو شراب پراؤ گے اور نشے کا کاروبار کرو گے اور کسی کی اولاد کی زندگی کو تباہ کرو گے، میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ نشہ بیچنے والوں کی اولاد کو بھی اللہ سکون سے رہنے نہیں دے گا۔
اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ طے کرو پھر کبھی آؤں گا. آج حسین کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کوئی بھی جوان نشہ نہیں کرے گا. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تو انشاءاللہ. اور ہاتھ اٹھا کر یہ بھی کہو کہ ہم اپنے محلے میں نشے کا کاروبار چلنے نہیں دیں گے. کہو انشاءاللہ. اچھا نشے کے اڈے کہاں چل رہے معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ چل رہے نا. تو اچھے کاموں کی ٹپ دو. نہیں سمجھا؟ ٹپ کائی کی دو. نشے کے کاروبار جو کر رہے ہیں ایس پی صاحب اس سال جو بھی ہمارے ایس پی ہے بہت اچھے ہیں, میرے بڑے اچھے قریبی ہیں. کلیکٹر صاحب بہت اچھے ہیں. جو نشے کا کاروبار کر رہا ہوگا کتنا بھی بڑا رتی مہارتی بہادر ہے, آپ ٹپ دے دو. ٹپ دینے کا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا, کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کو بچائیں گے. اور آخری جملہ سن لو, میری بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میری بہنوں کے لیے اپنی دعا اپن کر لیں گے. پھر کبھی آؤں گا. اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. ہندوستان میں ایسا بھی پروگرام یہ میرے چینل پر جائیں گا. سمجھ رہے آپ کہ گیندہ لال میل والوں کو حسین سے اتنی محبت, گیندہ لال میل والوں کو اللہ سے اتنی محبت, گیندہ لال میل والوں کو نبی سے اتنی محبت کہ بھیگتے رہے بھیگتے رہے بھیگتے رہے مگر اللہ اور اس کے رسول کی اور حسین کی باتیں سنتے رہے. اس لیے آخری پیغام میری بہنوں کو دوں گا, میرے بھائیوں کو دوں گا کہ او میری بہنوں, اگر اللہ نے اولاد دیا ہے, سنو سنو سنو, اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. اللہ نے اگر اولاد دیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے 2 لڑکے دیا تھا, بتا میری بندی تو نے ان کا کیسے تربیت کی, تو نے ان کو کیسی تعلیم دی, بتا میرے بندے میں نے تجھے اولاد دیا تھا. کئی لوگ ایسے ہیں میری بہنوں کہ جن کو اولاد نہیں ہے, وہ روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں, کیسی کیسی منتیں مانگتے ہیں. او میرے یارو, او میرے بھائیوں, او میری بہنوں, اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو. بہترین تعلیم کا انتظام کرو. مدرسہ مجھے بتایا گیا کہ ابھی 2-3 دنوں کے اندر مدرسے میں داخلے شروع ہوں گے. قرآن کی ان کی بہترین تعلیم کا انتظام کرو. کرے گے انشاءاللہ. اور میری بہنوں سے آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں گا. میری بہنوں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا, اللہ نے آپ کو ایمان والا بنایا. او میری بہنوں خدا کا شکر ادا کرو, اس مالک کا احسان ادا کرو کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا, ایمان والا بنایا. اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا, اس کا شکر ادا کرو. تو میں میری بہنوں سے کہوں گا کہ او میری بہنوں تم مسلمان عورت ہو, اللہ نے تم کو بڑا قیمتی بنایا ہے. تم باہر بھی نکلو, راستوں سے نکلو, روڈ پر نکلو, گلیوں میں آؤ, بازاروں میں آؤ, تو میری بہنوں یہ طے کر لو کہ میں روڈ پر نکلوں گی تو مجھے دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی بھی پہچان جائیں گے کہ یہ کسی مسلمان کی بیٹی جا رہی ہے, یہ کسی مسلمان کی عورت جا رہی ہے, یہ کسی مسلمان کی ماں جا رہی ہے. آج ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں آج جو ہے پردے سے کوسوں دور ہو رہی ہے. آپ دیکھو ابھی ملک میں جتنے عورتوں کے ساتھ میں غلط واقعات ہوئے ہیں اس کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے. دلی میں جو چلتی بس میں غلط واقعہ ہوا اس کی ہسٹری معلوم ہے. ممبئی میں جو باغات میں اور روڈ پر چلتے واقعات ہوئے بہنوں کے ساتھ اس کی ہسٹری معلوم ہے. سن لو, میں شارٹ میں سنا رہا ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا جو جوان نشے کی حالت میں تھے اور جنہوں نے بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیا اور مرڈر کر دیا, ان سے پوچھا گیا کہ تم کو آخر رحم کیوں نہیں آیا, تو ان جوانوں نے نشہ جب ختم ہوا تو انہوں نے ایک بات کہی. میری بہنوں یہ رونگٹے کھڑے ہو جائے گی اس بات سے. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں, یہ عورتیں جب ایسے لباس میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہوس بھڑکتی ہے تو قصور تو ان کا ہے نا. اب آپ دیکھو ایک مثال سمجھ لو. اپن گوشت لانے جاتے ہیں, مثال بڑی پیاری دے رہا ہوں. اپن گوشت لانے جاتے ہیں تو اپن نے 1 کلو گوشت لیے, 2 کلو گوشت لیے, تو اپن ایسا کھلا لاتے ہیں. ارے بولو بھائی, ایسا پلیٹ میں ایسا ایک دم سر پہ نہیں. اچھا سفید پنی میں بھی نہیں لاتے. وجہ کیا ہے؟ کھلا لائیں گے تو کوے چھوڑیں گے نہیں. سمجھا؟
ایسا نیچے ہاتھ کر کے لائیں گے تو کتے، سمجھ لو میں بہت خطرناک مثال دے رہا، کتے چھوڑیں گے نہیں۔ تو ذوالفقار نقشبندی جو بڑے عالم ہیں، بڑے پیر صاحب ہے، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ میری بہنوں، جب تم بدن کو کھلا کر کے باہر جاتی ہو تو ظاہر بات ہے کہ تم اپنا بدن دکھاتی ہو، تو پھر جو ہوس کے پجاری ہے، ہوس کے جو درندے ہیں، ہوس کے جو کتے ہیں، وہ تمہاری عزتوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اس لیے آج میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، ہر شخص اپنی بہن کی حفاظت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ارے بولو بھائی، چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی بیوی کی حفاظت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر شخص اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ارے بولو بھائی، سب چاہتے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، مولانا مفتی صاحب، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نے اس کو بیٹی دیا ہے تو بیٹی کو پردے کی عادت ڈال۔ تیری بیوی ہے تو وہ تیرا سنتی ہے تو اس کو پردے کی عادت ڈال، تیری بہن ہے، تیری ماں ہے تو اس کو پردے کی عادت ڈال، کیونکہ تو عادت ڈالے گا تو بیٹی پردہ کرے گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں ایک مرتبہ سبھاش چوک میں میری بیوی کے ساتھ سامان لینے کے لیے، خریدنے کے لیے آیا تو ایک جوان لڑکی مجھے ملی اور زور سے اس نے السلام علیکم کی۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر میں تھوڑا غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگی سر میں آپ کے پاس پڑھی ہوں میں آپ کے پاس، میں ڈاکٹر بنی ہوں، آپ ہم کو پڑھاتے تھے، آپ مفتی صاحب، آپ ہمارے سر ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا میں تو تجھے پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ بیٹی کیا کہتی معلوم؟ کہا کہ مفتی صاحب جب میں کالج میں آتی تھی تو پورے برقعے میں آتی تھی، نقاب میں آتی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا جب پہلے نقاب میں آتی تھی تو اب تو نے نقاب کیوں اتار دیا؟ تو سن لو کتنے خطرناک بات۔ تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں شریف خاندان کی بیٹی تھی، میرے باپ نے کبھی مجھے بغیر نقاب کے باہر نکلنے نہیں دیا، میرے باپ نے، میری ماں نے ہمیشہ پردہ کرایا، لیکن کیا کروں آج مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نے مجھے کالج میں 6 سال تک کبھی بنا پردے کے نہیں دیکھا تھا، آج آپ کو بھی افسوس ہو رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا بیٹا تو نے نقاب کیوں اتاری، حجاب کیوں اتاری، پردہ کیوں اتاری؟ تو اس نے کہی کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ شوہر کی بات سننا ضروری ہے، میرے شوہر کو نقاب پسند نہیں ہے، میرا شوہر خود کہتا ہے کہ تو ایسے کپڑے پہن، اس میں تو اچھی لگتی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جوانوں اگر تمہاری بیویاں ہیں تو تمہاری بیویوں کو پردے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر وہ اس خاندان سے آئی جہاں پردہ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ تمہاری زندگی میں آئی، تم اس سے کہو کہ میری بیوی مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا چلے گا، تھوڑا سا تکلیف آئی چلے گا، لیکن میری بیوی تو پردہ نہیں پہنتی تھی، مگر تو اگر میرا دل جیتنا چاہتی ہے تو تو پردہ کرنا شروع کر دے، میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ بیوی پردہ ضرور کرے گی۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو پردے کی عادت ڈالو گے تو وہ پردہ کرے گی، اور جب ہم خود ان کو اس طریقے سے بے حیا اور ننگے پن اور غلط کپڑوں میں دیکھنا پسند کریں گے تو ان کو لگے گا میرا شوہر ایسے میں خوش ہوتا، میرا باپ ایسے میں خوش ہوتا، میرا بھائی ایسے میں خوش ہوتا۔ اس لیے اکبر الہ آبادی ایک بڑے شاعر تھے، انہوں نے کیا کہا، ایک شعر یاد آ گیا ان کا، وہ ذرا جوتا مار کے شعر بولتے تھے، سمجھ رہے آپ؟ تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا، کیا کہا سن لو کہنا عالمیل والو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، یعنی عورتیں، مسلمان عورتیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں تو شرم کے مارے مر گیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ مسلمان عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے۔ تو آگے سنو کیا کہتے ہیں کہ اکبر بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پھر اکبر کہتے ہیں میں نے پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کدھر گیا، تو کہنے لگی، یعنی وہ عورتیں کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یعنی اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتوں نے کہا کہ ہمارے مردوں کی عقل پہ پردہ ہے اس لیے ہم بے پردہ ہیں، اگر ہمارے مرد ہم کو پردہ کرائیں گے تو ظاہر بات ہے ہم بھی پردہ کریں گے، اس لیے پردہ کرانے کی ذمہ داری ہماری، بے حیائی کو، بے شرمی کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہماری۔ اور 2 پوائنٹ بول کر بات کو ختم، یاد رکھو اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ او جوانوں، او میرے جوانوں، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے
कोरोना में भी आपको नहीं लिया, बल्कि उसने आपको नेकियां करने का मौका दिया। कोरोना इतना खतरनाक आया था कि अच्छे चले गए, बल्कि आपने देखा होगा कि पौष इलाके में ज्यादा टपके। नहीं समझा? सच्ची बोलो। और अपने इलाके में आओ तो कोरोना के टाइम में भी ऐसा लगता ही नहीं था कि यहां कभी कोरोना आया था, है ना? तो अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? वरना अल्लाह तो पौष इलाके में मारा। अल्लाह ने तो अच्छे जो दिन भर ऐसा करते रहते थे, नहीं समझा, वो भी गए, जबकि अपन तो एकदम घेतले रहे, फिर भी कोरोना अपने नजदीक नहीं आया। वो इसलिए तो नहीं आया कि ये मेरे से भी खतरनाक है। हंसते हंसते आपको कह रहा हूं कि मेरे यारो, ओ मेरे जवानों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। और जिंदगी दोबारा नहीं मिलेंगी, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेंगी। अपने पास में 7-8 जन्म, अरे बोलो ना, नहीं है अपने पास में। गया कि रिवर्स गेयर नहीं समझा? गया तो रिवर्स गेयर नहीं है। तो अल्लाह कहता है मैंने कोरोना में भी तुझे नहीं लिया, बावले अच्छे काम कर, नहीं तो चौथी लहर आ रही, चौथी लहर आ रही। सुन रहे ना? चौथी लहर आ रही, बड़ी खतरनाक है वो। चाइना में वापस शुरू हो गई। तो अल्लाह ने हमको मौका दिया है, मुहर्रम के महीने में तय कर लो कि हुसैन शहीद हो गए, मगर बेवड़े को बादशाह बनने नहीं दिए। नहीं समझे? अभी तो एक से एक बन जा रहे, हंसी भी आती, क्या करना है ना? हुसैन शहीद हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुझे पाठिंबा, अरे बोलो, नहीं दूंगा। और अपना हाल क्या है? बेवड़े दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। लुच्चे दादा आगे बढ़ो, नहीं समझे, हम तुम्हारे साथ है। 2 नंबरी दादा आगे बढ़ो। और कोई शरीफ इंसान आया तो अपन क्या करते? तुम्हारा काम नहीं है, फिर तेरा है, बेवड़े तेरा है। अरे हुसैन ने यह सिखा कर गया कि दुनिया में नाच गाना नहीं चलेगा। हुसैन ने यह बता कर गया कि दुनिया में नशे वाले को हम बादशाह देखना पसंद नहीं करेंगे। दुनिया को हुसैन ने यह बता कर गया कि जुल्म करने वालों को हम पसंद नहीं करेंगे। तो आज तय कर लो, इंशाअल्लाह मैं तो आपके शहर जलगांव में हूं, बार आता रहूंगा। और तुमको लाने में, मुझे लाने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, 5-10 हजार में काम हो जाता। अभी जब 15 अगस्त को मैं झंडा मेरे हाथ से है ना, वो जो बुला रहे मेरे को झंडा लहराने को, उनको पूछो कि मुफ्ती साहब को बुलाना है तो क्या क्या करना पड़ता और कितने पैसे खर्चा करना पड़ते, समझ रहे आप? तो जलगांव वालों, तुम्हारे लिए तो खुदा का इनाम है। आप कभी अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, आप बोलो कि मैं जलगांव का हूं, तो लंदन वाला, अमेरिका वाला बोलेगा मुफ्ती हारून, और वो बोलेगा, अगर आप बोलेंगे मुफ्ती हारून, वो पूछेगा, आप बोलेंगे मुफ्ती साहब रोज मिलते हमको, तो वो क्या बोला? ठेकरा। उनको क्या मालूम है कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े आदमी है, अल्लाह ने बनाया, कोई शक नहीं, उसका बड़ा एहसान है। अब्दुल हादी आने वाला था, आया क्या? नहीं। अभी अब्दुल हादी हज से आया तो वो मुझे सुना रहा था, मुफ्ती साहब मक्का में भी घूम रहे, जलगांव बोल रहे तो सीधा लोग तुम्हारा पूछते, मदीना में भी घूम रहे, जलगांव बोल रहे तो सीधा। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पूरी दुनिया में चलाया, पूरी दुनिया में काम ले रहा है। लेकिन गेंदलाल भी मारो, यकीन मानो या मत मानो, जब नमाज के वक्त बारिश शुरू हुई तो मैंने मेरे दिल में क्या सोचा, सुन लो, मैंने मेरे दिल में यह सोचा, गेंदलाल मील के जवानों, मैंने मेरे दिल में यह सोचा कि मैं, अगर तुम हर महीने और हर 2 महीने में भी मुझे बुलाओगे तो मैं अपना वक्त निकाल कर तुम्हारे गेंदलाल मील में आऊंगा। कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि जो प्यार मुझे यहाँ दिखता है ना, अल्लाह की कसम, वो हमारे पढ़े लिखे मक्कारों में नहीं दिखता। समझ गए साहब? पढ़े लिखे मक्कारों में
نہیں دکھتا. جو پیار کے دلال بیل میں ہے نا, وہ پیار کہیں اور نہیں ہے. میں آپ کے لیے تیار رہوں گا, ہر بار آؤں گا. بس آج اتنا اشارہ کر کے جا رہا ہوں کہ 10 محرم آ رہا ہے. نبی نے کہا محرم میں 2 روزے رکھنا, 9 یا 10 یا 10 یا 11, تو 2 روزے ضرور رکھنا. رکھے گے انشاءاللہ. پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے, خالہ سے پوچھتے تھے خالہ 2 روزے کائے کے واسطے؟ تو خالہ بولتی تھی 1 رکھو نا, تو بھٹکتے پھرتا. تو میں بولتا خالہ وہ بھٹکتا تھا, کہیں نہیں بھٹکتا. اگر 1 بھی رکھ لیے تو چلے گا. لیکن نبی نے کتنے رکھے ہیں؟ 2 رکھے ہیں, تو 2 رکھیں گے. کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے. اور 10 محرم کو باولے چالے, کیونکہ اس دن شہید ہوئے تھے حسین. سچی بات بتاؤ, دل سے بات بتاؤ, اگر تمہارا باپ یا میرا باپ مرے تو ہم ڈھول بجائیں گے؟ ارے بولو نا. اور آج ہم پاگل ایسے ہو گئے کہ جس دن حسین شہید ہوئے ہم ڈھول بجا رہے, جس دن حسین شہید ہوئے ہم تاشے بجا رہے. اللہ کی قسم ہم اسلام کو اور حسین کو اور نبی کو بدنام کر رہے. یہ اسلام ارے بولو نہیں ہے. جیسے باغ بن کے ہم بدنام کر رہے. جب میں چھوٹا تھا تو وہ باغ آتے تھے,